عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. بات اپنی چل رہی تھی مال کے سلسلے میں کہ اللہ پاک نے مال دیا ہو تو مال کے ساتھ اللہ نے حق بھی رکھا ہے. وہ اگر مال کا حق دیا جائے تو اللہ پاک مال کی حفاظت فرماتے تھے اور مال کو بڑھاتے بھی تھے. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ مال جو ہمارے پاس آئے وہ صحیح طریقے سے مال آئے. غلط طریقے سے آنے والا مال، میں نے آپ کو جمعہ میں ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اس کی ڈیٹ 40 سال ہے. یہ یاد رکھنا اور دل پر لکھ لینا. اگر غلط طریقے سے ڈنگی مار کر جھوٹ بول کر حرام طریقے سے اگر مال جمع کرنا شروع کیا تو جس دن سے میں نے غلط طریقے سے مال جمع کرنا شروع کیا اس دن سے 40 سال ہوں گے تو فقیری آئے گی. اگر میں زندہ ہوں تو میں اپنی زندگی میں فقیری کو دیکھ کر کے مروں گا، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو اس دن سے جب 40 سال پورے ہوں گے تو لاکھ میں بنگلے بلڈنگیں کارخانے فیکٹریاں چوری ہو، لیکن میری اولاد کنگال ہو جائے گی. جن کے پاس گٹکے کا بھی پیسہ نہیں رہے گا. جو اللہ دینے والا ہے، اللہ کی جو صفتیں ہیں مفتی اللہ دینے والے ہیں، اور اللہ کی صفتیں مانعون اللہ پاک لینے والے بھی ہیں. تو جو اللہ دینا جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتے ہیں. تو اللہ پاک دے دے تو ہم صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال لیں. اگر صحیح طریقے سے مال ہم نے جمع کیا تو وہ مال ہماری نسلوں تک باقی بچے گا، اور اگر غلط طریقے سے ہم نے مال کو جمع کیا تو وہ مال کی ڈیٹ 40 سال ہے. چاہے جتنی بھی دنیا جمع کر لے لیکن 40 سال ہونے کے بعد وہ مال ہمارے پاس اور ہم چلے گئے تو ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے کہ میری اولاد کے لیے میرا یہ بچہ اس کا الگ پلیٹ ہو جائے، اس کا بھی الگ ہو جائے، لیکن ان کے پاس کچھ بچے گا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، حلال طریقے پر سب سے پہلے بنیادی چیز ہے ہم مال لینے کی کوشش کریں، حرام مال سے پرہیز کریں. کل میں نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا، 3 باتیں بیان فرمائی کہ جو شخص کا مال کا حق ادا کرے، یعنی زکات ہے، مال کا حق ہے صدقہ فطر تو وہ صدقہ فطر ادا کرے. مال کا حق ہے قربانی تو وہ قربانی ادا کرے. ایک مخصوص مقدار میں اگر مال آ جائے تو اس پر حق لگتا ہے حج تو وہ حج بھی ادا کرے. تو مال کا اگر حق ادا کیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا جو مال کا حق ادا کیا جائے. اللہ پاک کو مال کو بڑھاتے ہیں، لیکن پہلی بات کہ وہ مال صحیح ہونا چاہیے. اگر غلط طریقے سے مال جمع کیا ہے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں. پورا مال یہ دے دینا واجب ہے. غلط طریقے سے مال لیا جمع کیا تو اس کا کوئی حق نہیں. وہ مال ہے ہی نہیں، وہ بلا ہے، وہ آفت ہے، وہ مصیبت ہے. تو پورے مال کو دے دینا اور آپ ہو جانا یہ ضروری ہے. اور
اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اگر ایسا کیا تو فقیری نہیں آتی۔ مولانا تقی عثمانی ابھی ایک ایسی شخصیت ہے دنیا میں کہ شاید پورے ورلڈ میں ان کے جیسا ابھی کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ کبھی ہزاروں سالوں سے ایسا عالم پیدا فرما دے تو یہ مفتی تقی عثمانی یہ پورے ورلڈ میں سب سے بڑی شخصیت علم کے اعتبار سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور وہ نوجوان کے ظاہری بولیے سے مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر وہ مجھے سلام نہ کرتا تو مجھے سمجھ میں نہ آتا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن سلام کیا، سلام کے بعد میں نے جواب دیا اور بیٹھا اور اس نے مسئلہ پوچھا۔ سمجھو بھائیو، اس نے کہا کہ میرے پاس جو ڈگری ہے وہ ڈگری پورے ملک میں، بڑوں سے ملک کی بات ہے کہ وہ ڈگری والے صرف پورے ملک میں 3 آدمی ہیں، اور اگر ہم تینوں اسٹرائک کریں، جب وہ بات کرے آج سے 40 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں تو اس وقت ہماری وہ کہہ رہا ہماری تنخواہ 3 لاکھ روپیے، تو آج کے حساب سے کتنی ہو گئی 40 سال پہلے۔ اور اگر ہم تینوں اسٹرائک کریں کہ ہمیں جاب پر نہیں جانا اور ہم حکومت سے مطالبہ کریں تو وہ ہمیں 10 لاکھ بھی دینے پر مجبور ہے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے یہ پیسہ لینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم مفتیوں کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب آئے، مجھے اچھا لگا، بڑی ڈگری والے ڈاکٹروں کے اصول میں اور مفتیوں کے اصول میں ذرا جوڑ ہے۔ مفتی کا اصول بھی یہ ہے کہ ہم سے اگر یہ پوچھیں گے مسئلہ تو ہم وہ مسئلہ کسی کو نہیں بتا سکتے، ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، کبھی وہ اپنی بچی کا مسئلہ بھی پوچھیں گے، اپنی ماں کا مسئلہ بھی۔ اب ماں کو کہیں گے تو ماں اور بیٹے میں جھگڑا ہو جائے گا۔ ایسے ڈاکٹروں کا اصول بھی ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسی گپت پوشیدہ بیماری آئے تو وہ کسی سے اوپن نہ کرے۔ تو اب یہ ان کے سامنے وہ بات آ گئی مفتی کے سامنے، تو مفتیوں کا ایک اصول ہے کہ کوئی آدمی ناجائز کام کرتا ہو اور وہ پوچھے کہ میرا یہ کاروبار اور دھندا ہے اور وہ ناجائز ہو، تو ایک دم سے مفتی نہیں کہے گا کہ بھائی آپ اس کو چھوڑ دو، بلکہ ہمارا یہ قاعدہ ہے، ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ہم یہ جواب دیں کہ بھائی آپ ذرا کوئی دوسری شکل تلاش کرو، دوسرا روزی کا ذریعہ تلاش کرو، اور جب وہ دوسرا ذریعہ مل جائے، سیٹ ہو جاؤ، تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ تو وہی اصول کے اعتبار سے حضرت نے جواب دیا، تو پھر وہ نوجوان بولا کہ حضرت مفتی صاحب میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا، فتویٰ لینے آیا۔ آپ سمجھتے ہو کہ میں دوسرا کاروبار کروں نہ کروں، وہ بات چھوڑو، میرے لیے یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اتنا جواب دو۔ تو حضرت کہتے میں نے کہا کہ بھائی نوجوان، یہ کام کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، اور یہ جاب کر کے 3 لاکھ روپیہ تمہارے لیے حرام کی آمدنی ہے جو ٹیکے کی نہیں۔ تو وہ نوجوان نے کہا کہ آج سے میں ڈیزائن دے رہا، کل سے میں جاب پر نہیں جاؤں گا۔ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ اس کا جواب سن کر میں نے اپنے دل کو ذرا کوسنا شروع کر دیا کہ اتنا پکا ایمان تو میرا بھی نہیں ہے، 3 لاکھ روپئے ایک دم چھوڑ دینا کوئی آسان کام ہے، لیکن وہ نوجوان جو ظاہری اعتبار سے نظر نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی مسلمان بھی ہو، لیکن ناجائز کا مسئلہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا، اور یہ پرواہ نہیں کی کہ 3 لاکھ روپئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ پاک جو روزی کے دروازے کھولتے
قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو جانور بھی چلنے اور رینگنے والا ہے، چاہے اس کے پاؤں ہو نہ ہو، سانپ کے اللہ نے پاؤں نہیں بنائے، اور زمین کو پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا چلتا زہریلا جانور، نقصان ہی نقصان۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے، اور یہ ڈاکٹر لوگ اس کو جانتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے یہ وائرس چلتا ہے، تو وہ وائرس کے لپیٹ میں آ کر بہت سارے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ پورا وائرس اگر دنیا میں پھیل جائے تو شاید بہتوں کی موت ہو جائے، لیکن ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، وہ کتاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھیے خدا کا نظام بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے ایک کام سے بنایا۔ ہم کہیں کہ بچھو کو اللہ نے کیوں بنایا؟ بچھو ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنا نقصان کر کے دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ بچھو اگر آپ کو کاٹ لے اور آپ کو ڈنک مارے تو آپ کو کہیں دور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں پر آپ کو ڈنک مارا اسی جگہ پر تلاش کرو، وہاں کہیں درخت پر وہ بیٹھا ہوگا۔ اس لیے کہ جب وہ ڈنک مارتا ہے تو اتنا کمزور ہو جاتا کہ وہ چل نہیں سکتا، تو وہ کہیں اسی جگہ پر پڑا ہوگا، تو اپنی باڈی کا نقصان کر کے دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ اور سانپ یہ اگر بچھو کو ڈس لے تو وہ کمزور نہیں ہوگا، لیکن بچھو ڈنک مار کے کمزور تو چلے گا نہیں اور اس کی ہمت ختم، تو اس کو پہلے آپ کو کاٹا تو یہ بھی چھپا ہوا ہوگا آپ کے قریبی میں قریب۔ تو اللہ نے اس کو کیوں بنایا؟ بچھو جو نقصان پہنچانے والا، سانپ جو نقصان پہنچانے والا، تو وہ ترمذی شریف کے حدیث میں ہے کہ جس دن اللہ کی طرف سے وائرس چھوڑا جاتا وہ دن ان زہریلے جانوروں کے لیے عید کا دن اور جشن کا دن ہوتا ہے، اور وہ سب اپنے بچوں کے ساتھ جنگلات میں نکل آتے اپنا منہ کھلا رکھ کر، اور وہ زہریلا وائرس یہ تمام زہریلے جانور اپنے اندر لے لیتے، جو جتنا لے گا اتنا زہر اس میں زیادہ تیز ہوگا۔ اب وہ نہ ہو تو وہ سارا کا سارا دنیا میں پھیلے گا، اب پھیلے گا تو کتنے لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوں گے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اللہ والے استنجا ہو گئے۔ دیکھیے اب اللہ کی قدرت تب مجھے دوسرا واقعہ سمجھ میں آ گیا۔ استنجا کے لیے آپ جاتے، ہم جاتے تو ہمارے پیٹ میں استنجا کے ساتھ سفید چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلتے، جس کو کدودانے کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ چھوٹے کیڑے بڑے ہو جائیں تو اس کا علاج کرنا پڑتا، دوا کے ذریعے سے اس کو مارنا پڑتا۔ اور اب یہ استنجا کے لیے گئے تو اپنی استنجا کے وقت میں دوسری بات بھی سنو، استنجا کے لیے کوئی جائے اور لاکھ نیت کر کے جائے۔ سنو بھائیو، دیکھو آپ کی توجہ سے اللہ اچھی اچھی حدیثیں دماغ میں لاتا۔ لاکھ نیت کر کے جائے کہ آج تو مجھے اپنی ٹوائلٹ کو نہیں دیکھنا ہے، پھر بھی نظر پڑ جاتی، ہوتا ہے نا ایسا، پھر بھی نظر پڑ جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر انسان جب استنجا کے لیے جاتا تو اس کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر ایک فرشتہ اس کے سر کو جھکاتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو اور تمہارے پیٹ میں سے کیا نکل رہا، اگر اس کو ہم نے یہ پردوں میں چھپا رکھا، اگر اوپن کر دے تو تم کو کوئی گھر میں رہنے نہ دے۔ اگر یہ احساس دلانے کے لیے تاکہ تم دنیا میں اپنے کو بڑا نہ سمجھو
اپنے کو اچھا نہ سمجھو، ہم تو کیا ہے اوپر اٹھانے کے حمال اور کولی ہے، یہ احساس دلانے کے لیے تو وہ اللہ والے استغفار کے لیے گئے، تو وہ سفید کیڑا ان کو نظر آیا بھائی دیکھتے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ آپ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا، بیچاری کی زندگی کیا، یہ پیٹ میں رہتا پیٹ سے باہر آیا اور سیدھا گٹر میں اور کنویں میں چلا جائے گا، اس کی زندگی کا کیا مطلب، یہ بیکار سے مخلوق آپ نے پیدا کی، اس کے پیدا کرنے میں کیا فائدہ اور کیا فلسفہ، بس یہ خیال دل میں آ گیا۔ خدا کی شان کہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی جس کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئی، کمزور ہوتے 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 وہ اندھے ہو گئے۔ اب جب اندھے ہو گئے تو علاج کی سوچی، آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کے پاس اس وقت حکمت کا زمانہ تھا، بڑے بڑے ماہر حکیم تھے، بڑے بڑے ماہر حکیم، تو وہ حکمت اتنی زبردست حکمت تھی، سب سے پہلے دنیا میں دماغ کا آپریشن کرنے والا آج سے ہزاروں سال پہلے اور دماغ کا آپریشن کرنے والا ایک حکیم تھا جس کا نام تھا حکیم زکریا، اور یہ حکمت کی لائن یہ 2000 سال پرانی ہے۔ یہ اس سے اچھی بات یہ ڈاکٹر جانتے 2000 سال پرانی، اور یہ آیورویدک یہ یونانی دوا سے چوری کر کے ہندی آدمی نے بنائی ہے، اور اس کی عمر 1000 سال ہے، اور یہ ایلوپیتھک جس کی عمر ابھی ابھی 1 صدی ہوئی، ابھی ابھی 1 صدی ہوئی، تو حکمت میں بہت پرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ حکمت چل رہی۔ حکمت پر ایک واقعہ سنو، ایک صاحب ان کا اکلوتا بیٹا، ایک کا ایک بیٹا، لیکن تھے وہ ارب پتی، اور بہت بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کے پاس علاج کروایا، رپورٹ کروائے، سبوں نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ آخر کسی نے ان کو کہا کہ وہ پرانے حکیم ہیں، ان کے پاس جاؤ، تو وہ چڑ گئے کہ یار اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رپورٹ کروایا، اب وہ ملا جی کے پاس میں کیا جاؤ، تو پھر بھی مرتا کیا نہ کرتا، سب علاج کیا تھا، چلو ان کے پاس بھی جائے۔ وہ حکیم کے پاس گئے، نبض دیکھی، اور پھر کہا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ جو مانگے ان کی چاہت پوری کراؤ، اور کہیں اور زیادہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کہیں مت جانا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہاں پر چلے تو ایک جگہ پر وہ ناشتے کے لیے بیٹھے، تو وہاں پر کباب بن رہے تھے، تو وہ بچہ جو ارب پتی کا لیکن کھائے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے، ایسی بیماری تھی، تو اس کو ذرا ٹھیک لگا کہ خوشبو اچھی لگی، تو اپنے ابا سے کہا کہ مجھے وہ کباب دو، تو ابا کو بہت خوشی ہوئی، تو بیٹھا بیٹھا ایک کباب کھا گیا، اور پھر اتنا اچھا لگا، کہا میرے لیے پارسل لے لو، پارسل لے لیا۔ دوسرے دن صبح میں بھی کہا کہ مجھے وہ کباب لا کر کے دو، تو وہ 1 مہینہ 2 مہینے تک کباب ہی کھاتا رہا، اور وہ کھاتے کھاتے ماشاء اللہ نظیم شہید ہو گیا، بیماری اس کی بالکل ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کا باپ اس بچے کو لے کر وہ حکیم کے پاس گیا، اور وہ حکیم کے سامنے کہنے لگا بچے کو جانتے ہو؟ تو کہا نہیں، کون ہے؟ وہ گیا تھا تو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور ماشاء اللہ یہ بہت نظیم شہید ہو گیا تھا۔ تو کہا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، تو حکیم ٹھیک بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہا کہ اس کو تم نے کیا کھلایا؟ بڑا کچھ بھی نہیں، کہ ہم جا رہے تھے تو وہاں پر ناشتے کی دکان پر ٹھہرے، وہاں پر اس کو کباب اچھا لگا تو ابھی تک کباب کھاتا رہا۔ اب سنو، وہ حکیم نے فوراً کہا جو جملہ وہ یہ
کہ جاؤ آپ تحقیق کرو وہاں پر انسان کا گوشت ملتا ہے، تحقیق کرو۔ اور وہاں واقعے میں دیکھا گیا تو وہ ایجنٹ بچوں کو لاتے، وہاں نیچے جاتے اور وہ بچوں کا گوشت کا کباب میں ملا کر کھلاتے۔ وہ حکیم نے کہا کہ میری حکمت میں، میرے یہ فن میں اس بیماری کا علاج انسان کے گوشت کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا، اور میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ انسان کا گوشت کھاؤ۔ اتنے ماہر حکیم گزرے کہ وہ حکیموں کے اگر یہ واقعات بیان کروں تو 12 بجے تک آپ کو بیان کرتا رہو۔ ایسے ماہر حکیم یہ گزرے۔ ایک حکیم صاحب تھے، بات نکلی ہے تو سن لو۔ اب وہ پیشاب کرنے بیٹھے، بہت ماہر حکیم تھے، جیسے پیشاب کیا تو ان کی آنکھیں چلی گئی۔ عجیب مسئلہ، پیشاب جیسے زمین پر گرا اور آنکھیں چلی گئی۔ تو اب یہ بہت حیران پریشان، ان کو ایڈریس ملا۔ اس وقت کا حکیموں کا جو جھنڈ رہتا تھا، ایک ماہر حکیم وہ دہلی میں رہتے تھے اور دنیا سے لوگ آتے تھے علاج کے لیے۔ تو کسی نے ایڈریس دیا کہ ماہر حکیم خود بھی حکیم تھے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی بیماری یہ کیسے ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ حکیم معلوم کیا، وہاں پر گئے تو حکیم نے پوچھا کیا کیا، تو کہا کہ ایسا ہوا کہ جا رہا تھا اور پیشاب کرنے بیٹھا تو فوراً میری آنکھیں اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ، اور پھر سلایا، سرخوں پر پاؤڈر منگوایا اور ایک سلاخ آنکھ میں ڈالی، دوسرے میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کے کھولو، آہستہ آہستہ وہ آنکھوں کی بینائی اور روشنی واپس آ گئی۔ تو حکیم تھے تو ان کو تعجب سوچی اور پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، آپ نے کیا علاج یہ کر دیا؟ تو کہا آپ کا کام ہو گیا نا۔ حکیم بڑے کنجوس ہوتے، وہ یہ کتابوں میں لکھا ہے حکیم اپنا فن کسی کو کہتے نہیں، لیکن کتاب پڑھیے حکمت کی۔ ہمارے چھاپی کے کتب خانے میں کلمہ نہیں ہے، اس میں خالی حکمت کی کتاب ہے، تو شاید میں سمجھتا ہوں میرے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، اس میں 60 پیج اور 60 صفحات کی کتاب ہے۔ اگر وہ کتاب آپ پڑھو تو آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ اس میں علامتیں بیان کی ہے جو بہت سے ڈاکٹر بھی جانتے کہ اگر وہ ایمان کی علامت یہ ہو تو وہ 35-36 گھنٹہ جیے گا، اگر یہ علامت ہو تو 12 گھنٹہ جیے گا۔ تو ہم پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ علامت تو ہم نے بھی نہیں کرتی، تو ہم ڈر جاتے۔ تو وہ کتاب، لیکن وہ کتاب کیسے ملی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہ حکیم، ماہر حکیم جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ میری جو تختیاں اس وقت میں تانبے کی تختی پر اس نے یہ معمولے لکھے تھے، تو میں اس کو بھی میرے ساتھ دفن کر دینا تاکہ میرے بعد کسی کو ملے نہیں۔ یہ اتنے کنجوس تھے، میرے بعد میرے ساتھ دفن کر لینا۔ دفن ہو گیا، لیکن سالوں کے بعد جب اس کا مقبرہ اور قبر دوبارہ کھولی گئی تو پھر کھودتے کھودتے اچانک چینک کی آواز آئی، تو کیا لکھا؟ 2 تختیاں۔ تو کوئی حکیم وہاں کھڑے تھے، دیکھا اوہو یہ تو قیمتی ہمارے لیے ذخیرہ۔ پھر اس کو ایک کتاب میں انہوں نے لکھ کر کے شائع کیا جو 60 صفحات کی اور 60 پیج کی وہ کتاب ہے۔ تو ایسے ماہر حکیم گزرے ہیں وہ، تو وہ کہا کہ اچھا مت بتاؤ کہ کیا میں نے آنکھ میں ڈالا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میری آنکھیں کیسے چلی گئی۔ سمجھتے ہو بات؟ یاد آ گئی کہ میری آنکھیں۔ تو اس نے حکیم نے کہا کہ اصل ہوا ایسا کہ آپ جس جگہ پیشاب کرنے بیٹھے اس جگہ کوئی بہت خطرناک زہریلا جانور مرا ہوا تھا جو مٹی میں مل گیا تھا۔ اب اس کے اثرات تو زہر کے ہوں گے۔ آپ پیشاب کرنے بیٹھے تو پیشاب جیسے پڑا تو وہ زہر ایک دم سے آپ کی آنکھوں سے ٹکرایا۔ آنکھیں بڑی نازک ہوتی ہے، اب اس کے وجہ سے تمہاری آنکھیں چلی گئی۔ لیکن وہ بہادر پہاڑ جیسا حکیم تھا، تو وہ اپنے گاؤں جا کر کے اس نے زہریلا سانپ پکڑ کر مارا اور مار کر کے اس کو مٹی میں ملایا
سال 2 سال تک سڑنے دیا، اور جب وہ مٹی میں مل گیا تو پھر پیشاب کرنے بیٹھا، اور جب اس پر پیشاب کیا تو پھر آگے چلی گئی، تو بات پکی ہو گئی کہ حکیم نے جو کہا تھا وہ بات کی۔ ارے میری بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ ارے سمجھتے ہو بات؟ ہاں۔ اب تو ایڈریس ملا ہوا تھا تو وہ سیدھا حکیم کے پاس پہنچ گیا۔ اب دیکھو کتنے ماہر حکیم ہوتے وہ میں سمجھا تھا۔ تو اب وہ ایڈریس ملا ہوا تھا تو ساتھ میں خادم کو لے کر چلا، تو وہ خادم سے اس نے ٹریننگ دی، تدریب کی اس نے کہ جب وہ میرے آنکھ میں وہ بتائے گا تو نہیں، لیکن جب میرے آنکھ میں وہ سلام ڈالنے آئے تو تیار رہنا، وہ ایک دم سے آنکھ میں ڈال دے جائے تو میرے منہ میں ڈال دینا۔ ہاں، یہ میں کتاب میں بڑی بھی بات کہتا ہوں، میرے منہ میں ڈال دینا، ابھی اندھار ہے۔ اور وہ گیا تو حکیم نے وہ کمپاؤنڈر سے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پاؤڈر لاؤ اور اس کی آنکھ میں ڈالو، تو وہ تیار تھا، تو وہ آگے ٹھیک کرنے کے بعد ڈالنے گیا تو منہ میں ابھی اندھار ہے، اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے یہ پاؤڈر کون سی چیزوں سے بنایا ہے، اس میں 5 چیزیں ملائی ہیں۔ اتنے ماہر چک کر کے بتا دیتے تھے، چک کر کہ اس میں کیا کیا چیزیں اور کیا کر سے استعمال ہوا، اتنے ماہر حکیم تھے۔ تو وہ اللہ والے استنجا کے لیے بیٹھے، اب اس میں وہ سفید کیڑا اللہ پاک آپ نے کیوں بنایا اس کو، تو اللہ پاک نے آہستہ آہستہ آزمائش میں ڈالا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی۔ تو پھر علاج کے لیے جب حکیم کے پاس گئے تو اللہ والے نیک لوگوں کا اللہ پاک دلوں میں محبت ڈال دیتے تو لوگ قدر کرتے، خیر عباد اللہ اذا رکوع ذکر اللہ، اللہ کے بھلے بندے وہ ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوبصورت زمین اور ایسے مضبوط کہ جب وہ نکلتے تھے تو ان کو دیکھ کر کے لوگ کیا کہتے، لا الہ الا اللہ ما اعظم هذا الرجل، فوراً ذکر لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الرجل۔ تو بھلے بندے اللہ کے اچھے لوگ ان کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، ان کے پاس بیٹھو آخرت کا فکر آ جائے۔ تو اللہ والوں کا احترام لوگ کرتے، بلکہ زہریلے جانور بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بہت سارے واقعات سنا سکتا ہوں کہ وہ سانپ بچھو بھی ان کا کیسے احترام کرتے، بھیڑیے بھی کیسے احترام کرتے۔ 10 دن آنے کا ہے تو آپ کو سنائیں گے بہت کچھ، آپ سنیں گے اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ تو وہ اللہ والے تو حکیم کے پاس گئے تو کہا کہ آپ نے پھر وہ علاج شروع کیا، آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اب بات سنو، وہ حکیم جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پاؤڈر کس سے بنایا، تو وہ کنجوس جواب نہیں دیا، بہت کہا تو کہا دیکھیے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، لیکن اتنا کہہ سکتے کہ اس میں جو خاص جزو جو اس میں ملایا جاتا وہ ٹوائلٹ کا کیڑا ہوتا ہے۔ تو ان کی ایک دم وہ دماغ میں وہ بات آ گئی کہ جس دن میں ٹوائلٹ گیا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ اللہ آپ نے اس کیڑے کو کیوں بنایا ہے، اس کی زندگی کا کیا مطلب۔ تو سمجھ میں آ گیا کوئی مخلوق اللہ نے جس چیز کو بنایا، زہریلے جانور، پرندے، بھیڑ، چیزیں، انسان، جنات، سب اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تو اس کے فائدے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جان سکتے۔ تو بھائی جو میں دوسری جگہ پہنچ گیا، مکتبی ہو گیا، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ مال اگر آئے تو پہلے تو وہ مال کیسے آئے، حلال طریقے سے، تو سب گرانے لگو۔ ایک تو حرام مال سے ہم کبھی بھی حرام مال کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ وہ 3 لاکھ کی جوب کو ایک ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے روزی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے بندے اللہ پر بھروسہ کرے، یتوکلون
بھروسہ کرے کما یتوکل الطیور، جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں۔ پرندے بھروسہ کرتے ہیں کیسے کہ وہ صبح میں نکلتے ہیں، یروح بطانا، کہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے اور شام کو واپس آتے تو اللہ پاک ان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ ان کی دکانیں کہاں ہے، ان کی فیکٹریاں کہاں ہے، ان کے کارخانے کہاں ہے، لیکن اللہ پاک ان کو بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تو پھر ہم تو تمام مخلوقات میں اشرف تھے، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں تو کیا اللہ ہم کو بھوکا سلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں گے کبھی حرام کا مال جمع نہیں کریں گے، حرام کا مال نہیں۔ اس کی ڈیٹ 40 سال ہے، ہم بن جائیں گے، لیکن جب سے ہم نے غلط طریقہ اپنایا 40 سال پورے ہوں گے، ہماری اولاد کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں بچے گی۔ اور ایسے بہت سے دنیا میں واقعات آپ دیکھو گے، باپ دادا ارب پتی تھے اور ان کی اولاد ان کے پاس ٹھیلا لگانے کا پیسہ نہیں تھے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے باپ دادا نے وہ حرام طریقے سے مال جمع کیا۔ تو سب سے بنیادی چیز حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بھوکے رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام ہم بچہ چھوٹا جب تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو اس کا دل بہلانے کے لیے پلاسٹک کے 25-50 روپے کے کھلونے خریدتے۔ ہم سب کا یہ حال ہے، کبھی ہمارے پر باندھ دیتے، کبھی وہ روتا ہے تو ہم بجاتے، تو 25-50 روپے، 100 روپے، 200 روپے کے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے دودھ پیتے تھے اس وقت میں دودھ پیتا بچہ اس کے پاؤں بھی اٹھے ہوئے رہتے۔ تو آپ علیہ السلام، یہ علامہ سیوطی نے بڑی حدیثیں لکھی، آپ علیہ السلام چھوٹے جب یوں پاؤں ہلتا تھا تو آسمان کا ستارہ یوں آ جاتا تھا، یوں ہاتھ ہلتا تو ستارہ یوں آ جاتا۔ آسمان کے ستاروں کو اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کھلونا بنا دیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام خود بیان فرماتے، جب میں چھوٹا تھا اور جب مجھے رونا آتا، بچہ بھرا ہوئے گا جب رونا آتا تو آسمان سے فرشتہ آ کر کے میرے جھولے کو جھلاتا تھا۔ فرشتے آ کر کے آپ کے گہوارے کو جھلاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی وہ بات میں بتا رہا تھا کہ آپ قسم کھا کر کے بیان فرماتے ہیں کہ اگر مال حلال طریقے پر آئے، حرام طریقے میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ حال تھا تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تو جنت کا کھانا نہ آ جاتا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے تھے تو نماز پڑھاتے یوں بولے آگے گئے اور یوں کرنے لگے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں آگے گئے اور یوں کچھ لینے گئے اور پھر لیا نہیں، اور صحابہ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں صحیح حدیث سناتا ہوا ہم کو، یہ صلاۃ کسوف یعنی چاند گرہن کی نماز تھی اور اس میں آ کر نماز پڑھا رہے تھے، یوں لینے جا رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آقا اب نماز میں آپ کچھ لینے جا رہے تھے، تھوڑا چھوڑو، تو کہا نہیں آپ کچھ لینے جا رہے تھے، تو آپ نے بیان فرمایا اصل یہ میرے سامنے جنت کو لایا گیا تھا اور جنت کے انگور کے گچھے مجھے نظر آ رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس میں سے لے لوں، اور اگر میں لے لیتا تو دنیا جب تک ختم نہ ہوتی یا ختم نہ ہوتا، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ابلیس آ گیا۔ شیطان ہمیں اگر بہکائے تو کیا تعجب کی بات ہے، اور آپ کا شعلہ لے کر کے، سلگتا لکڑا لے کر وہ آپ کی طرف آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے آپ نے پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر صبح میں صحابہ سے کہنے لگے
کہ آج رات کو ایسا ہوا اور میں نے اس بدماش کو پکڑ لیا تھا، جی تو چاہتا تھا کہ میں مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیتا تاکہ مدینہ کے لڑکے صبح میں اس ابلیس کے ساتھ کھیلتے، کوئی آ کر مکہ مارتا، زور پکڑا جائے تو کوئی پیٹ مارے گا، کوئی مکہ مارے گا، کوئی کان کھینچے گا، تو مدینہ کے لڑکے اس کے ساتھ کھیلے۔ لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو وہ دعا یاد آ گئی تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے ستارے جن کے کنٹرول میں، چاند جن کے کنٹرول میں، اور پھر وہ اگر چاہتے تو پوری دنیا کے مالک نہیں ہو سکتے تھے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تو جنت سے روزانہ دسترخوان اترتا، لیکن میرے سرکار کے بارے میں ہم سب نے کئی مرتبہ سنا، اتنے بڑے کہ اللہ کے بعد ان کا مقام اور کسی کا مقام نہیں، لیکن آپ کو آگے اور 3 دن کے، کبھی مہینے کے کھاتے، یہ تو میرے سرکار کی سنت سینے سے لگائیں گے، سینے سے آگے آئیں گے، برداشت کریں گے، پیٹوں پر پٹے باندھنے پڑیں گے، باندھ لیں گے اور فخر سے باندھ لیں گے، گاڑی نہیں ہوگی، پیدل چلنا پڑے گا۔ تو میرے سرکار پہاڑوں پہ پیدل چلے ہیں اور سرکار کے طرف بہت سختی ہوئے۔ اللہ خاصی مدت الاسلام نام ہوتی ہے رحمہ، جب مدینہ منورہ میں جاتے تو اپنے جوتے اتار دیتے تھے اور ننگے پاؤں چلتے اور ان کا پاؤں لہو لوہان ہو جاتا۔ تو کوئی کہتا کہ حضرت آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہو؟ تو جواب دیتے میرے سرکار یہاں پر گھومے ہوئے ہوگے مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں میرے سرکار کا پاؤں پڑا ہو اس گنہگار کا پاؤں آپ کے پاؤں پر پڑے۔ وہ عشق کا علامہ مجد الاسلام نانوتوی رحمہ اللہ سے آپ اتنے بڑے تھے لیکن پھاکے برداشت کیے، حضرت فاطمہ سے پھاکے برداشت کروائے، حضرت علی سے پھاکے برداشت کروائے، اور صحابہ کرام آپ نکل گئے اور آپ نکلے بھوک کی پریشانی کی وجہ سے، بہت زیادہ بھوک نے آپ کو گھر سے نکالا۔ بھوک اور سردی کا زمانہ تھا، اور سردی میں اگر بھوک زیادہ ہو تو آدمی کو ٹھنڈی زیادہ لگتی ہے، تو گھر سے نکل گئے، تھوڑے نکلے تو حضرت بکر صدیق ملے، تو کہا کہ ابو بکر آپ یہ وقت میں تو جواب دے رہے آقا اخرجنی الجوع، بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ ابو بکر سے بڑا کوئی ہے؟ نبی کے پاس کسی کا مقام ہے تو میرے ابو بکر کا ہے، لیکن فرماتے بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر آگے گئے تو حضرت عمر آ گئے، عمر آپ تو کہا اخرجنی الجوع، آقا گھر میں بھوک کی وجہ سے بے چینی تھی تو بھوک نے مجھے باہر نکالا۔ آقا ان سب کو لے کر باغ میں گئے تو باغ والا خوشی میں اس نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، سالن تیار کیا، اور جب کھانا آ گیا تو آپ نے حضرت بلال یا حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر کہا ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، اس پر ایک روٹی رکھی اور فرمایا جہاں تک مجھے یاد ہے میرے بیٹے حضرت فاطمہ کے پیٹ میں کھانا گئے ہوئے 3 دن ہو گئے، جاؤ پہلے فاطمہ کو کھلاؤ۔ تو فاطمہ کو 3 دن کھانا اپنے برداشت کروائے، جنت سے دسترخوان منگوا سکتے تھے، خود فاقے میں، ابو بکر فاقے میں، عمر فاقے میں، ابو ہریرہ فاقے میں، بلال فاقے میں، لیکن حرام کا نہیں کھایا۔ تو پہلا ارادہ تو ہم سب یہ کریں گے حرام مال جمع نہیں کریں گے تو انشاءاللہ، اور جو حلال طریقے سے جتنا بھی ہو وہ برکت والا ہے، وہ برکت والا ہے، وہ مال بڑھے گا اور آپ کی نسلوں تک وہ باقی رہے گا۔ وہ مال جو آپ کو حلال طریقے سے ملے گا وہ مال میں اللہ کا حق ہے، اور وہ اللہ کا حق ادا کرنے سے اللہ پاک مال کی حفاظت کرتے اور مال کو بڑھا دے۔
مال کا حق دینے سے کم کتنا اللہ دیں گے؟ کل بتایا تھا کتنا دیں گے؟ 10 گنا۔ بہت سے نئے چہرے میں وہ واقعہ سنا دوں، رابعہ بسریہ کا کل میں نے سنایا تھا، بہت سے سنو، وہ عبرت والی بات ہے۔ رابعہ بسریہ اتنی بڑی ان سے مقام کی، وہ اللہ کی بندی، لیکن تھی شکل کے اعتبار سے کالی کلو تھی، بد شکل تھی۔ اللہ کو شکلوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو دل دیکھتا ہے۔ وہ رابعہ بسریہ کا انتقال ہو گیا، جب ان کو دفنایا، میں نے کل سنایا تھا، پھر سنا رہا ہوں، دفنایا تو ہر ایک کے پاس 2 فرشتے آتے، تو رابعہ کے پاس بھی آ گئے۔ رابعہ سے پوچھا بتاؤ من ربکی، تو رابعہ نے ان سے سوال کیا کہ تم کون مجھ سے پوچھنے والے، کہاں سے آئے؟ تو کہا فرشتے۔ تو کہا کہاں سے آئے؟ تو کہا آسمان سے آئے۔ تو کہا اچھا آسمان سے آپ نیچے آئے ہو؟ تو کہا ہاں۔ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو کہا کہ گھوڑا تیز رفتار دوڑایا جائے تو 500 سال لگے آسمان پر جاتے ہوئے۔ اچھا 500 سال نیچے آئے؟ تو کہا 500 سال نیچے آئے۔ تو کہا کہ اب میرا سوال ہے تم سے، بتاؤ من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے بتاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے عجیب ہے اللہ کی بندی، کیا ہم اللہ کو ہمارے رب کو بھول جائیں گے؟ تو کہا 500 سال آپ نیچے آئے ہو، تو کہ 500 سال کیا 5 ارب سال نیچے آئے تب بھی ہم رب کو نہیں بھول سکتے۔ تو وہ رابعہ نے جواب دیا کہ جاؤ اس اللہ کی بندی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے زمین پر 1 سیکنڈ بھی اللہ کے یاد کے بغیر گزارا نہیں؟ وہ تو زمین پر سے خالی کتنی نیچے آئی ہے؟ 5 فٹ نیچے آئی۔ کیا وہ اللہ کو بھول گئی ہوگی؟ روایت میں ایسا لکھا ہے وہ فرشتے سوال کیے بغیر اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ اس بندی کو کیا سوال کرے گا، یہ ہم پر چڑھ بیٹھی۔ وہ مقام کا رابعہ بسریہ تھا، وہ رابعہ بسریہ روزے سے تھی۔ یہ کل میں نے واقعہ سنایا تھا، مال کا حق دینے سے اللہ کیا دیتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے روزے سے تھی، گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی، وہ بھی روزے سے تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا اور ایک مانگنے والا آ گیا اور صرف 2 روٹیاں تھیں رابعہ کے گھر میں اور کچھ نہیں، سالن والن کچھ نہیں، ہماری طرح اتنا انتظام نہیں تھا۔ اور پھر وہ سائل آیا مانگا تو رابعہ نے 2 روٹیاں کہا کے دے دو۔ وہ نوکرانی کو اچھا نہیں لگا کہ یہ 2 دینے کا کہا، 1 دے دیتی تو 1 بچتی تو ہم افطار کر لیتے، لیکن بولی نہیں۔ افطار کا وقت آیا تو کھا کچھ نہیں۔ تو پھر اب وہ نوکرانی نے کہا کہ رابعہ آپ نے وہ مانگنے والے کو 2 روٹیاں دی، اگر 1 دیتی تو 1 بچ جاتی تو ہم دونوں افطار کر لیتے۔ رابعہ نے کچھ جواب نہیں دیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، نوکرانی گئی، کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ رابعہ کے لیے میں روٹیوں کا ٹوکرا لے کر آیا ہوں، مجھے دینا ہے۔ تو رابعہ سے کہا، تو رابعہ بسریہ نے کہا جاؤ ان سے پوچھو کتنی روٹیاں ہیں، تو جا کر پوچھا تو کہا 10۔ تو رابعہ کہتی ان سے کہو یہ روٹیاں ہماری نہیں کسی اور کے لیے لے جاؤ۔ چلا گیا وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر وہ نوکرانی گئی، پوچھا جواب لے کر کے آئی، ایک صاحب روٹیاں لے کر آئے اور 20 روٹیاں ہیں اور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ رابعہ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ ہماری ہے۔ پھر رابعہ نے بات سمجھائی کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا وعدہ ہے، جو اللہ کے نام پر 1 دیتا ہے اللہ کم سے کم اس کو بڑھا کر 10 گنا دیتے۔ 1 روپیہ دو گے تو اللہ 10 روپیے واپس کریں گے دنیا میں۔ تو ہم نے 2 روٹیاں دی تھی اللہ کے نام پر، تو اس کو بڑھا کر 10 گنا کتنے ہوں گے؟ 20۔ تو ہم 10 روٹیاں لے کر اپنا آدھا نقصان کیوں کریں؟ تو مال کا اگر حق دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، جو میں سمجھاؤں گا کل کہ زکوٰۃ کون سے مال پر،
کتنا مال ہو تو کون سا مال ہو تو 4 قسم کے مال پر زکات آتی ہے، اور کتنا مال ہو تو زکات، کون زکات لے سکتا، وہ سب مسائل آئے تھے ہمارے سامنے۔ تو یہ آقا نے قسم کھا کر بتایا زکات دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا، اور زکات کا مطلب ہے پاک ہونا، یعنی یہ مال جس مال کی زکات دی گئی وہ مال اب چوروں سے، لٹیروں سے، غلط طریقے سے برباد ہونے سے وہ مال پاک ہو گیا، یعنی وہ مال زکات دینے سے بڑھتا ہے۔ اپنے قسم کھا کر اور واقعہ کے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ ایسا ہی حضرت علی کا بھی واقعہ ہے، 4 دیے تھے، 400 اللہ پاک نے دے دیے ان کو۔ تو یہ مال، آج کا سبق اب یہ ہوا، خلاصہ وقت زیادہ ہو گیا، خلاصہ یہ ہوا مال کمائیں گے اور خوب کمائیں گے انشاءاللہ، کہو مالدار بنیں گے۔ اب 5 بننے کا اسلام نے حکم نہیں ہے، مالدار بنو، خوب مالدار بنو، خوب مال کماؤ، اور دنیا میں امیر سے امیر بنو، کوئی بری بات نہیں ہے مالدار بننا، تو خوب مال، اور محتاج نہیں، محتاج بن کر کے جینا اچھا نہیں، خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر کے خوب ترقی کرنا، لیکن وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال، حرام طریقے سے مال جمع کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر جب مال آ جائے تو وہ مال کا جو حق ہے وہ حق ادا کر دو۔ صدقہ فطر کے وقت میں صدقہ فطر، جیسا کہ عید کے وقت میں آئے گا وہ مسئلہ سمجھیں گے، زکات کا وقت آ جائے تو زکات، قربانی کا وقت آ جائے تو قربانی۔ یہ مال دینے سے اللہ جتنا دو گے اس کا 10 گنا، حج میں آدمی کتنا خرچ کرتا ہے؟ ابھی سمجھو، ابھی کا جو حج کا بجٹ کے حساب سے کم 3-3.5 لاکھ روپے یا چاہتا، تو 3.5 لاکھ روپے ایک آدمی کے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنو، آقا نے بتایا قابلوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ جب مال حج کے عنوان پر خرچ کرو 3.5، تو میرا اللہ ایسا ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ بہت بیلنس ہو گئی ہے چلو نکالو 3.5 لاکھ، بیلنس کم کرو، بیوی کو لے جاؤ 7 لاکھ نکالو، اللہ ظالم نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے حج کرو گے 7 لاکھ خرچ کرو گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا فإنہما ینفیان الفقر، تمہاری فقیری دور ہوگی۔ ظاہر میں 7 لاکھ جا رہے اور آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں مالدار بنائے گا، تو 7 کے بجائے 70 لاکھ ملیں گے۔ کتنے؟ 70 لاکھ ملیں گے کم سے کم۔ اللہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ حج اللہ کے لیے ہو۔ من حج للہ، جو حج کرے اللہ کے لیے، ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، لہذا وہ سچا حج کرنے والا، یہ حدیث کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ فقیری کو دور کرے گا۔ تو یہ صدقہ میں بھی ایسا، زکات میں بھی ایسا، حج میں بھی ایسا، قربانی میں بھی ایسا، یہ مال کا حق دو کہ جو صحیح حلال مال کمایا اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں مالدار بنائے گا۔ اللہ ہماری اس مجلس کو ایک انتہا قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مختصر 5 منٹ دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت الله لا اله الا الله الحي القيوم، سبحان الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا
الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام اے اللہ ہم آپ سے گنہگار کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں معاف فرما اے مولا رمضان کا مہینہ تو مغفرت کا مہینہ ہے کریم اللہ اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی ہماری ہلاکت کی اور بربادی میں کوئی شک نہیں رہے گا اے اللہ ہمیں معاف فرما دو میرے مولا یہ رمضان کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینہ پہلے دعا مانگا کرتے میرے مولا مجھے وہ رمضان کا مہینہ ملا ہے رمضان میں اکثر رہے ہیں لیکن ناقدری کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے کاش میں میرے مولا ضائع ہو رہا ہے اے کریم اللہ یہ رمضان کی قدردانی نصیب کرنا میرے مولا جتنے آپ کے بندے روزے رکھنے والے ہیں تراویح پڑھنے والے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے اے کریم اللہ سب کے روزوں کو تراویح کو قرآن کی تلاوت کو عبادتوں کو دعاؤں کو اے کریم اللہ قبول فرما دو اے کریم اللہ جو بیمار ہے کو شفا عطا فرماؤ اے اللہ ابھی جب بھی دیکھو میرے مولا کینسر کی بیماری کے مریض دن بڑھتے جا رہے ہیں میرے مولا ہر گاؤں میں ہر محلے میں کینسر کے مریض سنتے آتے اے کریم اللہ بیماری آپ کی طرف سے شفا بھی دینے والے آپ کو اے میرے مولا سب کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرماؤ سب گردوں کے مریضوں کو شفا عطا فرماؤ میرے مولا جو جس بیماری میں مبتلا ہے شفا فرماؤ اے کریم اللہ آپ کے بہت سے بندے ہسپتالوں کے بستروں پر سوئے ہوئے میرے مولا ایک کی تمنا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں اے اللہ ان کو شفا دے دو میرے مولا ان کو شفا دے دو کریم اللہ یہ بندے میں جو بیمار ہے ان کو شفا دے دو جو پریشان ہے ان پریشانیوں کو دور کروا دو جن پر قرضے چڑھے کیا جائے گی کے اصول سے پیدا کروا دو جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا دے دو جن کے گھروں میں کوئی مسائل ہے میرے مولا وہ مسائل کو حل کروا دو یہ فیصلہ میرے مولا دین پر روزہ رکھا ہوا تراویح پڑھ کر رکھا ہوا لیکن آپ کے نام پر یاد جمع ہوتا ہے میرے مولا بڑا مبارک کرنا ہے ان کے گھروں میں سکون عطا فرماؤ میرے مولا رحمت کی بارش برساؤ ان کے گھروں میں آپس میں محبت میل جول پیدا فرماؤ جن میں کوئی اولاد سے پریشان ہے تو ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دو میرے مولا کریم ان کے سارے مسائل کو حل فرما دو کریم اللہ کوئی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دو کوئی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دو کریم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے لائق سے دعا مانگی ہمیں رسول امت کو عطا فرماؤ جن شرور سے پناہ چاہیے ہمیں رسول امت کو پناہ نصیب فرماؤ جزا اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عملت لحلمي عملت كثيرا وها